اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب جو تمام روئے زمین کے مسلمانوں، انسانوں اور جنات کے لیے ہدایت ہے۔ اس کو روز پڑھیں، پڑھ نہیں سکتے تو سنیں، ترجمے کے ساتھ سنیں، ایک آیت کو روز سمجھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، علماء نے بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ مکمل طریقے سے سمجھ لیتا ہے، وہ اس عبادت گزار جس نے 100 نفل پڑھے ہوں اس سے بھی زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں اس پہ عمل بھی کریں اور یہ پیغام تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک بھی پہنچائیں۔ میرا چینل کا نام ہے اسلامک انفارمیشن 396۔ اس کو کھولیں، اس کے اندر دین کی بہت ساری معلومات ویڈیو کی شکل میں ہم دی ہے اور دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنی ہماری توفیق ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم کی توفیق دی ہے یا مل رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ بقرہ، جس کے اندر 286 آیات ہیں، اس کی صرف 2 آیات 63 اور 64، سورہ بقرہ کی 2 آیات 63 اور 64 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور انسانوں کے لیے پیغام ہے، میسج ہے۔ خاص کر کے اسرائیل کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ میسج دیا ہے۔ یہ آیات بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں، ان سے لیے گئے عہد اور ان کی نافرمانی کا ذکر کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں ان آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63-64 درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد حروف کلام اللہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، تمام قرآن مجید کے تمام حروف کی تعداد کے برابر، آمین ثم آمین۔ تو میں آیت نمبر 63 کی تلاوت کر رہا ہوں سورہ بقرہ کی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ، دوسری آیت، ثم تولیتم، آیت نمبر 64، ثم تولیتم من بعد ذالک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ترجمہ آیت نمبر 63 کا، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ بلند کر دیا، اور فرمایا جو کتاب ہم نے تمہیں دی اسے مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ آیت نمبر 64 کا ترجمہ۔
پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے، پس اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یقیناً تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ آیت کب اور کیوں نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ آیات بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں، ان سے لیے گئے عہد، ان کی نافرمانی کا ذکر کرتی ہیں تاکہ امت محمدیہ ان کی غلطیوں سے سبق حاصل کرے۔ تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں امام ابن کثیر فرماتے ہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو بنی اسرائیل نے اس کے احکام ماننے میں سستی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور تنبیہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے عہد کیا کہ وہ تورات پر عمل کریں گے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد پھر وعدہ توڑ دیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں مہلت دی۔ قرآن مجید کی دوسری آیت یہی واقعہ سورہ اعراف آیت نمبر 171 میں بھی آیا ہے، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان پر صاحباں کی طرح بلند کر دیا، اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 154 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا ذکر فرمایا۔ اس واقعے سے مسلمانوں کے لیے احکام ہے۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے، دین میں سستی نہیں کرنی، تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے پرہیزگاری، ڈرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنا۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، لیکن بار بار نافرمانی خطرناک ہے۔ انسانوں کے لیے ہدایت۔ قرآن زندگی کا مکمل دستور ہے، وعدہ خلافی ایمان کے خلاف عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، گناہ کے بعد فوراً توبہ کریں، استغفار کریں، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ جنات کے لیے ہدایت۔ قرآن صرف انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی، اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، سورہ جن آیت نمبر 1۔ لہٰذا یہ آیات جنات کو بھی اللہ کے احکام پر عمل، عہد کی پابندی اور تقوی کی دعوت دیتی ہے۔ دنیا میں حاصل ہونے والے فوائد قرآن کو پڑھنے سے: دل کو سکون ملتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ملتی ہے، معاشرے میں عدل امن قائم ہوتا ہے، عدل اور امن قائم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ آخرت کے فائدے: اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، حساب آسان ہوگا، پل صراط پر آسانی ہوگی، جہنم سے نجات کی امید ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دائمی رحمت نصیب ہوگی۔ احادیث مبارکہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ خلفائے راشدین کا طرز عمل: ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پر عمل کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنایا۔ خصوصاً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی حفاظت اور مصاحف کی تدوین میں عظیم خدمت انجام دی۔ اہل بیت صحابہ کرام اور ائمہ اور مفسرین کی تعلیم: اہل بیت اطہار تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ائمہ اربعہ یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ،
بیت کے ائمہ نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا، اہل بیت کے ائمہ نے، امام نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ حقیقی کامیابی اسی میں ہے۔ تمام انسانوں، مسلمانوں اور جنات کے لیے سبق۔ اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ کبھی نہ توڑیں، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں، تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا مطلب پرہیزگاری، نافرمانی سے بچیں، 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں۔ جو نہیں پڑھے گا وہ نافرمانی میں کاؤنٹ ہو جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، بنی اسرائیل کی غلطیوں سے عبرت حاصل کریں، ان کی پیروی نہ کریں۔ آخر میں دعا، اے اللہ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے فضل رحمت سے محروم نہ فرما اور ہمیں متقین میں شامل فرما، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دینی علم کو نافع بنائے، آپ کی ویڈیو کو، ہماری اس ویڈیو کو تمام روئے زمین تک پہنچائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کرنا نہ بھولیں، شیئر کرنا نہ بھولیں۔ سب کا اس ثواب میں حصہ شامل ہو جائے گا، کیا پتہ کسی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ایمان کی طاقت دے دے۔ میرے بھائیوں، میرا چینل ہے اسلامک انفارمیشن 396، اس کو کھولیں، اس میں بہت ساری دینی معلومات کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہیں، ان کو غور سے سنیں، ایمان و تقوی والی زندگی گزاریں۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں پھر درود پڑھ رہا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوقات اور آخرت کی مخلوقات کے برابر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔